السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں آپ کی ٹیچر سائدہ، اسکول UPS نپورہ، کلاس 7، سبجیکٹ اردو۔ بچوں، جو ہمارا ٹاپک ہے سری نگر سے کرگل تک، میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں یہ لیسن پڑھایا تھا آدھا حصہ، اس کا ہم آج دوسرا حصہ پڑھیں گے، پیج نمبر ہے 69۔ ہاں، یہ کیا سبق ہم سری نگر سے کرگل تک۔ یہاں سے آگے چل کر ہر طرف وادیاں اور وسیع و عریض و مرغزار دکھائی دیتے ہیں۔ مرغزار ہو گیا سرسبز میدان دکھائی دیتے ہیں۔ لداخ حقیقی معنوں میں یہیں سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ یہیں سے ہم ایک طرح کی جغرافیائی فرق کو محسوس کرنے لگتے ہیں۔ ایک طرف کشمیر کی برف پوش پہاڑ، سرسبز وادیاں، گھنے جنگل، اور دوسری طرف تحت نگاہ چٹیل اور بلند و بالا پہاڑوں کا طویل سلسلہ، جہاں نباتات نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ چٹیل ہو گیا وہ جگہ، وہ میدان جہاں پر نہ گھاس نہ درخت ہوں، تحت نگاہ جہاں تک نظر پہنچتی ہو۔ نباتات ہو گیا سرزمین، مطلب سبزی پودے۔ پہاڑوں پر سے گزرتی ہوئی سری نگر لیہ شاہراہ پر لداخ کا پہلا گاؤں مٹائن نظر آتا ہے۔ لداخ کے طرز زندگی، ثقافت اور زبان کا نمونہ لداخ کے سفر کے دوران پہلی بار ہمیں یہی ملتا ہے۔ مٹائن کے بعد دراس آتا ہے۔ دراس کا علاقہ آتا ہے، وہ بہت ٹھنڈا ہوتا ہے، جو دنیا میں سائبیریا کے بعد دوسرا سرد ترین مقام ہے۔ سائبیریا جو ملک ہے وہ بہت ٹھنڈا ملک ہے، اس کے بعد جو دوسرا نمبر ہے وہ ہے دراس۔ دراس میں درجہ حرارت سردیوں کے موسم میں کیا ہوتا ہے، -45 ڈگری تک گر جاتا ہے، بہت ٹھنڈ ہوتی ہے۔ دراس میں اگرچہ بہت کم بارش ہوتی ہے، لیکن یہ چھوٹا سا خط سرسبز اور شاداب خط ہو گیا سرزمین۔ یہاں پر جدید طرز کے متحد فارم نظر آتے ہیں۔ یہاں ایسے مکانات تعمیر ہوئے ہیں جو شمس توانائی سے گرم رہتے ہیں۔ دراس سے گزرنے کے بعد ننگے پہاڑوں کے ایک لمبا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ شاہراہ دریاس کے کنارے کنارے ہوتی ہوئی کھربو نام کے گاؤں سے گزرتی ہے۔ دور چوٹیوں پر جب غروب ہوتے سورج کی کرنیں پڑتی ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے سارے پہاڑوں پر سونے کی چادر چڑھائی گئی ہو۔ جب سورج غروب ہوتا ہے، وہاں پر جب دھوپ لگتی ہے تھوڑی تھوڑی، وہ جیسے کیا نظر آتی ہے، سونے کی کرنیں۔ ایسے ہی حیرت انگیز قدرتی نظارے دیکھتے ہوئے ہم شام کے وقت کرگل پہنچتے ہیں۔ بچوں، اتنا ہی کافی ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس سے آگے اور پڑھیں گے۔ یہ کافی لمبا لیسن ہے، جو اس پہ میں نے انڈر لائن ووٹ کیے ہوئے ہیں، اس کو آپ کاپی پر لکھنا اور یاد کرنا۔ اللہ حافظ۔